السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو سنستھا ہے آرش کلیان سمیتی، وہ دہیج کے خلاف ہے۔ اسی کا اگلا بیان ہے کہ اپنے اپنے بچوں کی نکاح میں جلدی کرو، گناہ کرنے سے بیٹا اور بیٹی دونوں کو بچاؤ۔ شریعت اور انسان کی طبیعت، جو انسان جس ایریے جس علاقے میں رہتا ہے اسی اعتبار سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسی کے حساب سے جب ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایریے وہ ہیں جس میں لڑکیاں 9 سال 10 سال 11 12 13 14 سال کی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکا 12 13 14 15 16 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ نے بھی بچوں کی شادی کی عمر لڑکی کی 18 19 سال کر دی اور لڑکے کی 20 21 سال کر دی۔ لیکن ہم حیران ہیں ان ماں باپ کی سوچ پر کہ شریعت اور طبیعت انسان کا جو شریر ہے، جو اس دیش کی آب و ہوا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کے حساب سے لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی اس کی عمر بتا دی۔ لیکن پھر بھی لوگ اپنے اپنے بچوں کی شادیاں اتنی لیٹ کر لیتے ہیں، اتنا وقت بڑھا دیتے ہیں کہ جس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب 13 14 15 16 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں اور 25 30 35 40 سال تک نکاح نہیں ہو رہے ہیں تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ وقت پر نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں دیر کرنا اولاد کو گنہگار بناتا ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی چاہت اور طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہذا اپنے بالغ بچے اور بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ بھوک اور پیاس کے بعد انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے۔ جب جائز ذریعہ نہ ہوگا تو بچہ اور بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی انتہا دیکھیے، مدارس اور یونیورسٹیز میں بڑے بڑے لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح علم حاصل کر رہے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ تک نہیں رہی۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں ہو تو زنا عام ہو جائے گا، جس کا نتیجہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کے سر پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح صحیح وقت پہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے زیادہ آسان رکھا ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پہ رحم کریں اور وقت پہ نکاح کا بندوبست کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس میں آپ نے دیکھا کہ نکاح، شادی بیاہ کسی بھی دھرم کا ہو، یہ انسانوں کا طریقہ ہے، اور جانور جو ہوتے ہیں وہ بغیر نکاح، بغیر شادی، بغیر میرج کے رہتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ خود اپنے آپ کو سوچ لیں کہ اگر وہ انسان ہیں تو نکاح اور شادی کے ساتھ رہیں گے، اور جانور ہیں تو ویسے ہی رہیں گے۔ اچھا اور اچھا اور اچھا اور اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی لالچ میں اور چھاننے کے چکر میں اولادوں کی عمریں بڑھا دیتے ہیں، یہ اولادوں پر ظلم ہے۔ پھر اگر لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی اور بڑے گناہ کی بیماری میں پھنس جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 لڑکی کے نکاح میں، نمبر 2 میت کی تدفین میں، نمبر 3 قرض کی ادائیگی میں۔ اب نصیحت مل جانے پر بھی نہیں مانو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ جو اکثر ماں باپ کو نہیں دکھتا وہ باتیں ان کے پڑوسی دیکھ لیا کرتے ہیں، پر جواب آخرت میں بچوں اور والدین دونوں کو دینا پڑے گا۔ کوتاہی اور حرص کا انجام بھگتنا ہی پڑے گا۔
دین اسلام کی تعلیم کو کم سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ۔ لڑکیوں کو دیکھا ہے جو ایک دوسرے سے اشارہ بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس میں اگر ان کے ماں باپ سے کہا جائے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں ہمارے بچے کی عمر ہی کیا، ابھی تو لڑکی بہت چھوٹی ہے، لڑکا بہت چھوٹا ہے۔ لیکن ان جاہل نادان گمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ چھوٹا چھوٹا کر کے تمہاری لڑکی لڑکا سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر بھی تمہاری نظروں میں وہ چھوٹے بنے رہتے ہیں۔ جیسے کچھ جانور اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہی حال آج کل کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے۔ ماں باپ اپنی آنکھوں میں سکورے باندھے رہتے ہیں، ڈیبلے چڑھائے رہتے ہیں، گویا کہ وہ اندھے ہوں، انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یاد رکھنا کہ صرف حجاب پہنانے سے آپ کی بیٹی سرکشت نہیں ہے، بلکہ حجاب کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی کیجیے، انہیں بتائیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں سے بات کریے، انہیں دشمن کی سازشوں سے آگاہ کریے، ورنہ انجام سامنے ہے۔ بیٹیاں حجاب پہن کر غیروں کے ساتھ بیئر بار میں ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ماں باپ جو سکورے باندھے رہتے ہیں آنکھوں پر، انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ ہمارے بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹا بیٹی کو خوب پڑھائیں، خوب لکھائیں، خوب قابل بنائیں، لیکن پڑھانا لکھانا قابل بنانا تو بات کی بات ہے۔ لڑکی لڑکا ڈاکٹر وکیل انجینئر جج منسٹر جو کچھ بنے گی بعد میں، لیکن اس سے پہلے وہ ماں بن جاتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہی نہیں ہوئی ہے پھر ماں کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔